صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. گزارا جو 2 دن کا کرنا ہے کر لو، گزارا جو 2 دن کا کرنا ہے کر لو، قیام اس میں ہرگز کسی کا نہیں ہے. ہزاروں حسین اور نزاکت کے پتلے، ہزاروں حسین اور نزاکت کے پتلے کہاں ہے پتہ ان کا ملتا نہیں ہے. حضرات سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ایک وارننگ اور ایک اعلان فرماتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری لازمی ہے. موت ایک اٹل حقیقت، اس کا انکار ناممکن. کوئی دنیا کے اندر ایسا بشر، ایسی چیز نہیں ہے کہ موت کا انکار کر بیٹھے. ہزاروں مذہبیں ملیں گی آپ کو، ہزاروں عقیدے والے ملیں گے آپ کو، ہر چیز میں، ہر عنوان میں، ہر فن میں، ہر کام میں اختلاف کر بیٹھے. یہاں تک کہ قرآن میں اختلاف، حدیث میں اختلاف، فقہ میں اختلاف، جنت و دوزخ میں اختلاف، حشر و قبر میں اختلاف. اللہ تعالی حفاظت کرے، خدا کی ذات میں اختلاف کرنے والوں کی ایک لمبی چوڑی جماعت ہے. لیکن بزرگان دین، ایسا کوئی ایک مذہب بتا دیجئے آپ مجھے کہ وہ موت کے بارے میں اختلاف کرتی ہے، موت کو نہیں مانتی ہے. کون نہیں مانتا موت کو؟ یہ مت سمجھنا کہ یہ عنوان اور یہ کیسٹ بڑی ڈراؤنی کیسٹ ہے، اس کو کس لیے ہم لے کر سنیں؟ ہمارے گھر کے اندر کا سکون اڑ جائے گا. اسی کیسٹ کو تو سننا چاہیے، یہی عنوانات کے تقاریر کو سننا چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی ہماری گزرے. آج بے خبر لوگوں کی جماعتیں دیکھیے آپ لوگ،
ایسے بے خبر ہو کر بازاروں میں، دکانوں میں، گھروں میں، بیوی بچوں میں مست ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یقین یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی. موت کس کس کو نہیں چھوڑا، موت کیسے کیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا. صحابہ کو نہیں چھوڑی موت، نبیوں کو نہیں چھوڑی موت، اللہ والوں کو نہیں چھوڑی موت. آج ہم کو چھوڑ دے گی. انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ موت کا پیغام اور پروانہ لے کر پیدا ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے غور سے بچوں کو، جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں روتا ہوا بچہ نظر آتا ہے آپ کو. اگر آپ کے بس میں بات کرنے کی طاقت ہے تو بچے سے پوچھئے آپ تو کیوں روتا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے. ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، خوشی پر خوشی، مٹھائی پر مٹھائی، دعوت پر دعوت، لیکن بچے کی حقیقت پر نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے. حضرت قاری احتشام الحق صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ بچے کے رونے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کچھ اور. موت کے متعلق یقین ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. قدم قدم پر ہر آدمی ہمارے لیے موت کا اعلان کرتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر جنم لینے والا بچہ، ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہونے والا بچہ باپ کو نصیحت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، رو رو کر پکارتا ہے ابا جان میرا پیدا ہونا بھی موت کی ایک علامت ہے. لیکن بچے پیدا ہو گئے ہمارے گھروں کے اندر، ماں بھی خوشی منا رہی ہے، باپ بھی خوشی منا رہا ہے، ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، مبارکباد تقسیم کر رہے ہیں. آپ غور کر کر دیکھیں، جیسے ہی کسی نوجوان کو بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے فوراً وہ نوجوان امام صاحب یا مؤذن صاحب کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ کر ہسپتال یا گھر کو لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بچے کی جنازے کی نماز کی تیاری کرو. حقیقت میں یہی بات ہے. وہ گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، فوراً یہی کام ہوتا ہے کہ بچے کو اذان دیں گے، اقامت دیں گے. کیا ضرورت ہے بچے کو اذان اور اقامت دینے کی؟ پہلے مٹھائی کھاؤ، پہلے بریانی کھاؤ، پہلے مبارکبادیاں دیجئے. سب سے پہلے اذان کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تم مبارکبادیاں پیش کر لو. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا سب سے پہلے حق یہ بنتا ہے کہ اس کے لیے اذان اور اقامت کا انتظام کرو، کیونکہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی معلوم ہو جائے کہ دیکھ تیری اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، اب صرف باقی ہے تو تیرے جنازے کی نماز باقی ہے. اب بچے کے لیے جنازے کی نماز باقی ہے، بوڑھے کی تو ہو کر 70 سال ہو گئی، جوان کے ہو کر 25 سال ہو گئے، ماں اور بہنوں کے ہو کر 35 سال ہو گئے، کہ بچے سے زیادہ قریب وقت ہمارا ہے، کہ بچے سے زیادہ قریب وقت ہمارا ہے کہ ہمارے نماز کا وقت ہو گیا. غور کر کے دیکھیے، فجر کی نماز یا ظہر کی نماز میں اذان ایک پاؤ گھنٹہ پہلے دے دیتے ہیں. پورے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اس کے بعد مؤذن صاحب اقامت دیتے ہیں. اقامت جیسی ختم ہو گئی، امام صاحب اللہ اکبر شروع کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اقامت اور نماز کے درمیان میں کوئی دوری کا فاصلہ نہیں ہے، چند سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں دیتے امام صاحب. جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہہ دیے تو امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں.
ہماری اقامت کا لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا. اب صرف دیر اس بات کی ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہے. یہی بچے کے رونے کی حقیقت ہے. ہائے رے میرا باپ مجھے جنم دینے والا، ہائے رے میری ماں مجھے جنم دینے والی. یہ خاندان کے بڑے بڑے لوگ جو آپس میں مبارکبادیاں پیش کر رہی ہیں، خاک ہو ان کی مبارکبادیاں پر. یہاں تو مجھے خوف ہو رہا ہے. میں پیدا ہو گیا، میری اذان کی تیاری، میں پیدا ہو گیا میری اقامت کی تیاری، میں پیدا ہو گیا میرے جنازے کی نماز کی تیاری، سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے ڈر ہے موت کا. یہ خوشیاں منا رہے ہیں زندگی کے. افسوس ہے ان ماں باپ پر جو بچے کو پیدا کرتے ہیں لیکن بچے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. بچہ خود سب سے پہلے ہمیں یہ وارننگ دیتا ہے کہ تمہارے طرح میں بھی پیدا ہوا، میری طرح تم بھی پیدا ہوئے، دونوں کے دونوں فنا ہونے والے ہیں. دیکھیے کہ ایک مسلمان پیدا ہوا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہونے کی تیاری ہے. اللہ اکبر. کہ کتنا ہمارا یقین ہے موت کے متعلق، کہ موت کا آنا یقینی ہے. کیا تیاری کر کے رکھے موت کو. سوچئے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں کیسے کیسے لوگوں کو کیسی کیسی موت آ گئی، کیسا کیسا حشر ہوا ان لوگوں کا، کیا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا. کوئی سوچتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان سے گئے. کیا کیا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سب سے پہلے ایک مسلمان کو بنیادی طور پر موت پر یقین ہونا چاہیے. موت پر اگر یقین ہو گیا، خدا کی قسم کہوں گا کہ آج بھی نوجوان کا کیریکٹر، ماں اور بہنوں کی اخلاق سدھر سکتے ہیں. آج جو کچھ فنا ہوتا ہے، اخلاق گر گئے، تعلیم گر گئی، نمازوں کو بھول گئے، غلط غیر غلط کاموں پر اتر آئے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہی موت کو بھولنے کی وجہ سے. صحابہ کے درمیان سے جا رہے تھے، اچانک صحابہ پر حضور کی نگاہ پڑ گئی. دیکھتے ہیں تو صحابہ زور زور کا ہنس رہے ہیں. ہم کو بھی ہنسنا آتا ہے. 24 گھنٹے اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے ہیں. صحابہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ہنسی آئی. حضور نے دیکھا کہ یہ صحابہ ہنس رہے ہیں، زور زور کا کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. دیکھیے، پوچھا کہ کس بات میں تم لوگوں کو ہنسا کر رکھی ہے؟ کیا تمہارے لیے موت کی سختی دور ہو گئی؟ کیا تمہارے اوپر قبر کا عذاب معاف ہو گیا؟ کیا تم خدا کے سامنے پیش ہو کر فیصلہ تمہارا ہو گیا؟ کس بنا پر تم لوگ ہنس رہے ہو؟ یہ وقت تو تمہارا رونے کا ہے اور تم لوگ ہنس رہے ہو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو. اور آج ہم کہ ہمارے گھروں کے اندر موت ہوئی، ہم موت کو بھول گئے. ہمارے محلے کے اندر موت ہوئی، ہم موت کو بھول گئے. ہمارے خاندان کے اندر موت ہوئی، سب کو بھول گئے. صرف یہ سمجھ کر ہم لوگ زندگی گزار رہے کہ ہم کو کبھی موت نہیں آئے گی. موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے معلوم؟ تاریخ کی کتابیں لبریز ہے موت کے، خطرناک موت کے واقعات. سوچو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر آدمی کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جب وقت آ جاتا ہے نا، ایک لحظہ بھی موت دیری نہیں کرتی. اچھوں کو موت نہیں چھوڑی، ایک ہی اسی لمحے پر ایک سیکنڈ کی دیری نہیں. مسلمانوں، شداد جو خدا کا بہت بڑا دشمن تھا، ہر کسی کو نام معلوم ہے. خدا کے بڑے بڑے دشمنوں میں شداد کا ایک نام آتا ہے. بہت خطرناک دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کی آپ روح قبض کرتے ہیں، ذرا بتائیے کسی کی روح قبض کرتے وقت بھی آپ کو رحم آیا ہے؟ کیونکہ جو آدمی جس ماحول پر رہتا ہے نا،
وہ کام کرتے 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 اس کے اندر ایک قسم کی سختی پیدا ہو جاتی ہے. لوہے کو مارتے مارتے ہر مار بھی وہ جو مارتا ہے بڑے سختی کے ساتھ مارتا ہے. اب ایسے لوہار کو لے کر جا کر سونار کی دکان میں بٹھا دیے, اب وہ ایک ہی مار پر پورے نیکلس کو خراب کر دے گا. کیوں کہ اس کا مار ہی بڑا سخت ہوتا ہے. اب اس پوزیشن سے مارتا ہے, وہ مار اس ماحول میں رہا ہے, وہ کسی کو مارنے پر اسے درد اور تکلیف نہیں ہوتی. قصابوں کو آپ لوگ دیکھے ہوں گے, برا نہ سمجھیے اگر کوئی ایسے ہیں, خون کو دیکھ دیکھ کر ایسی عادت ہو جاتی ہے, کبھی خون کو وہ دیکھے تو ان کو چکر نہیں آتی. لیکن ہم کو پوچھئے, خون کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے اندر اندھیری آ جاتی ہے, ہول دھڑکا شروع ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو. کیوں کہ حضرت ہم نے خون دیکھ کر عادت نہیں ہے. قربانی میں جو ہم لوگ قربانیاں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, قربانی کرنے والا چاقو پکڑتا ہے تو اس کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. مؤذن صاحب کو 5 روپے 10 روپے میں کرائے میں دے کر آ کر خون کا بکرا کاٹنے کے لیے اسے مزدوری پر رکھتے ہیں. لیکن وہی پوچھو جو گائے اور بکرے کو ذبح کرتے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ 2-3 منٹ میں بے دردی کے ساتھ نکال دیتے ہیں خون. اسی لیے حضرت اسرائیل کو کسی کی روح قبض کرتے کرتے وقت ان کو رحم نہیں آیا. بزرگ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ساری دنیا کے لوگوں کی روح قبض کی ہے, بتاؤ کسی کی روح قبض کرتے وقت آپ کو رحم بھی آیا ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا ہاں, 2 آدمیوں کی روح قبض کرتے وقت مجھے رحم آیا ہے, مجھے افسوس ہوا ہے, لیکن اللہ کے حکم کے سامنے میں نے سر کو جھکا دیا. اچھا بتاؤ وہ کون سا آدمی ہے جس کی روح نکالتے وقت حضرت اسرائیل کو رحم آیا؟ ہم سوچتے ہوں گے کہ آئے کاش کہ ہماری روح نکالتے وقت بھی حضرت اسرائیل کو رحم آ جائے. دعا کرتے رہیے حضرت اسرائیل کے متعلق کہ ہماری روح نکالتے وقت اسرائیل کو رحم آ جائے. گئے اسرائیل ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسرائیل فلاں جنگل میں جاؤ, وہاں پر ایک عورت ایک بچے کو جنم دی, اندھیری رات ہے, جاؤ اس بچے کو چھوڑ کر اس کی ماں کی روح قبض کر کے آ جاؤ. سوچئے, اندھیری جگہ, غلط ماحول, غلط راستہ, ڈراؤنی ماحول, ایک ماں, ایک بچے کے علاوہ کوئی انسان نما آدمی, انسان کوئی نظر نہیں آ رہا ہے وہاں پر. ایسی جگہ پہ جا کر بچے کو چھوڑو اور ماں کی روح قبض کرو. حضرت اسرائیل سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مصلیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جا کر دیکھتے ہیں جنگل کے اندر تو ہر جگہ جانور ہے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ماں بازو پڑی ہوئی ہے. اب تھوڑی دیر میں ماں کی روح قبض کرنا ہے, بچے کو چھوڑنا ہے. اب یہ بچے کو کون پالے گا, کون دودھ پلائے گا, اس بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. بزرگوں, دوستو, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس بچے کی ماں کی روح قبضہ کرتے وقت بڑا درد ہوا, بڑا افسوس ہوا. اور ایک وہ آدمی جس کی روح قبض کرتے وقت حضرت اسرائیل کو رحم آیا, وہ تھا ایک بادشاہ جس نے دنیا کے اندر جنت بنایا, بہت بڑی حسین و جمیل جنت. اللہ تعالیٰ بھی پسند کیے, ساری دنیا پسند کر رہی ہے اس جنت کو. بڑی حسین و جمیل جنت بنانے کے بعد اوپننگ کرنے کے لیے, افتتاح کرنے کے لیے جب اس بادشاہ کو لے کر جا رہے ہیں, بادشاہ کا قدم جیسے ہی اس جنت کے دروازے کے پاس پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ اسرائیل جاؤ اس بادشاہ کی روح قبض کر کے آ جاؤ. گھر بنائے اور گھر کو دیکھ نہ پائے, مالک کو پوچھو کتنا افسوس ہوتا ہے. دکان بناؤ, دکان پر بیپار کر نہ سکا, پوچھو یجمان سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. حکومت میں ووٹ حاصل کے لیکن حکومت کر نہیں پاتا ہے تو بادشاہ سے پوچھو کہ کتنا افسوس ہوتا ہے.
اب یہ بادشاہ واقعتاً ایک جنت نما ایک جنت بنایا. اب اس کا پہلا پاؤں جہاں پر وہ جنت کے دروازے پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ اسرائیل جاؤ، جا کر اس آدمی کی روح قبض کر کے آ جاؤ. اسرائیل جاتے ہیں. اس بادشاہ کے گھوڑے کا ایک قدم جنت کے اندر اور دوسرا قدم جنت کے باہر رہتا ہے. روح نکال لیتے ہیں حضرت اسرائیل. یہ دو ہی لوگوں کی روح قبضہ کرتے وقت حضرت اسرائیل کو بڑی افسوس ہوا، بڑا درد ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اسرائیل، اب تم نے جو آدمی کی روح قبض کی تھی نا، معلوم ہے وہ کون ہے؟ ہاں خدا معلوم ہے وہ تمہارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرا دشمن تو ضرور ہے، لیکن اس کی اور ایک حقیقت ہے تم نہیں جانتے اسرائیل. جس جنگل میں جس بچے کو چھوڑ کر اس کی ماں کی روح تم نے قبض کر کے آئے تھے، وہی بچہ بڑا ہو کر میرا دشمن بن کر میری مخالفت میں ایک جنت بنایا تھا. جب ہم پکڑنا چاہتے ہیں تو بڑا سخت پکڑتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا، موت آتی ہے تو جگہ بھی نہیں دیکھتی، وقت بھی نہیں دیکھتی، ماحول بھی نہیں دیکھتی، بچے بھی نہیں دیکھتی، بڑے بھی نہیں دیکھتی، آ جاتی ہے موت. اس لیے 24 گھنٹے مکمل ہماری زندگی کے، ہمارے دن و رات کے دماغوں کے اندر موت کو رکھے رہنا، موت کو یاد کرتے رہنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے، مسلمان کا حق ہے. لیکن ہم لوگ موت سوتے ہیں تو موت کو بھول گئے، اٹھتے ہیں تو موت کو بھول گئے، شادی کے موقع پر موت کو بھول گئے، دکان میں جھوٹ بول کر بیپار کرتے وقت موت کو بھول گئے، کسی کو ڈباتے وقت موت کو بھول گئے، قبرستان سے گزرتے وقت موت کو بھول گئے، ہر فنکشن میں موت کو بھول گئے. یہ مت سمجھو جب تم موت کو بھول جاؤ گے تو تم کو بھی موت بھول جائے گی. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ہر وقت ہر لمحہ تمہارے سر کے ساتھ تمہارے ساتھ موت آتی اور جاتی رہتی ہے. جہاں تم جاؤ موت آئے گی. معلوم ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تم کو آ کر پکڑ لے گی. ککس میں چلے جاؤ آ جائے گی، وہاں پر بھی. بیڈ روم میں چلے جاؤ وہاں پر بھی آ جائے گی. ایک مضبوط قلعے میں چلے جاؤ وہاں پر بھی آ جائے گی موت. جہاں کہیں بھی چلے جاؤ اینما تکونوا یدرککم الموت. ایک سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک مرتبہ حضرت اسرائیل آئے حضرت سلیمان سے ملاقات کرنے کے لیے. آ کر دیکھتے ہیں تو حضرت سلیمان کے بازو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نوجوان. حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتے کرتے حضرت اسرائیل غور سے اس نوجوان کو دیکھنا شروع کر دیے. تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل واپس چلے گئے. وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ حضرت ابھی تمہارے سامنے جو آدمی آئے تھے وہ کون تھے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسرائیل تھے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اچھا، وہی تو اسرائیل ہیں جو ساری دنیا کے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. ہاں تو مجھے وہ بار بار کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے معلوم نہیں ہے. اچھا سلیمان، مجھے ان کے دیکھنے اور گھورنے پر ڈر محسوس ہو رہا ہے، اس لیے تم ہوا کو حکم دو کہ مجھے فلاں وادی میں جا کر چھوڑ دے، فلاں جنگل میں جا کر چھوڑ دے. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا. ہوا نے اس نوجوان کو لے کر اس جنگل کے پاس چلے گئی جہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. انسان تو انسان، جانور کا بسیرا بھی وہاں نہیں ہوتا ہے. چلے گیا نوجوان. تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر حضرت اسرائیل آ گئے. عجیب اتفاق ہوتا ہے. ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارا کیسے پیچھا اور فالو کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. ہم حضرت اسرائیل سے ڈرو یا نہ ڈرو، موت پر یقین رکھو یا نہ رکھو، ہم کسی خاص کام سے جائیں گے یا نہ جائیں گے، جس جگہ پر ہماری تقدیر میں موت لکھی ہوئی رہتی ہے باقاعدہ ہم خود موت کے لیے آسان ذریعہ بنا کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ گھر سے نہیں نکلتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو نہیں مرتا تھا. وہ کہاں گھر سے نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر بلایا ہے. اسرائیل وہاں پر انتظار کر رہے تھے اس کا. نہیں وہ فلاں گاؤں کو نہیں جانا تھا، وہاں جانے کی وجہ سے اس کو موت آ گئی. نہیں، اس کو وہاں جانا ضروری تھا. تم نہ بھیجو تو بھی وہ ضرور وہاں پر پہنچ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ وہاں پہنچانے کا انتظام کر بھی دیتے ہیں. بہت سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق کہ ایک پیغمبر ہے حضرت ادریس علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس سے ارشاد فرمایا، ادریس ہم تم کو اتنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے نیک لوگ بھی اچھا کام کریں گے اس کا ثواب ہم ان کے ساتھ ساتھ تم کو بھی دیں گے. ادریس خوش ہو گئے، ثواب میرے نامہ اعمال میں آ رہا ہے، نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں. تھوڑی دیر خوش ہونے کے بعد فکر مند ہو گئے کہ کیا کروں، اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں ثواب اور نیکیاں بھرنے والے ہیں. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، ذرا عمر زیادہ ہو گئی تو نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں زیادہ ہو جائیں گے. اس لیے فکر ہو گئی کہ کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی. حضرت کے سامنے ہمیشہ فرشتے رہتے تھے. ایک فرشتے نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ خوش نظر آ رہے تھے، اتنا جلدی آپ غمگین کیوں ہو گئے؟ آپ کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہو گئی. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اللہ کا پیغام آیا کہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی نیک لوگ نیک کام کریں گے ان کے نیکیوں کا ثواب مجھ کو بھی دے گا. میں چاہتا ہوں کہ خدا کے دربار میں حاضر ہو کر میری عمر کو اور زیادہ بڑھاؤں. تو کیا کروں، کیسے جاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو فرشتے نے عرض کیا کہ حضرت میں تمہاری مدد اتنا کر سکتا ہوں کہ 7ویں آسمان تک آپ کو پہنچا سکتا ہوں، اس سے آگے بڑھنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. اگر اس سے آگے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. اچھا چلو، وہاں تک تو پہنچنے کا راستہ اور ذریعہ مل گیا ہے، چلو چلے جائیں گے. حضرت ادریس اس فرشتوں کے پاس بات چیت کرنے کے بعد ان کے 7 آسمان کا دور کرتے ہیں. پہلا آسمان طے ہوا، دوسرا آسمان طے ہوا، تیسرا آسمان طے ہوا. جیسے ہی چوتھے آسمان پر قدم رکھے فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. حضرت ادریس کے فرشتوں کی ملاقات حضرت اسرائیل سے ہو گئی. تو حضرت اسرائیل نے ان فرشتوں سے پوچھا، ارے تم تو زمین والے ہو، آسمان پر کیسے آئے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ ہم حضرت ادریس کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت ادریس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر عمر بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم حضرت ادریس کو 7ویں آسمان تک پہنچانے کے لیے لے جا رہے ہیں. جیسے ہی ادریس کا نام آیا حضرت اسرائیل چونک گئے، بتائے، پوچھے کہ کہاں ہے، بتاؤ حضرت ادریس. فرشتے پوچھنے لگے کہ کیوں، کیا بات ہے؟ میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہا ہوں تو یہ پیغام لے کر آ رہا ہوں کہ اے اسرائیل جاؤ چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کر لو. جب میں آسمان میں کھڑے ہو کر زمین پر نظر اور غور کر رہا تھا تو زمین پر حضرت ادریس تھے، اللہ کا حکم چوتھے آسمان پر تھا. میں سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس کیسے آئیں گے اور حضرت ادریس کی روح میں کیسے قبض کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جیسے چاہے موت کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. حضرت ادریس عمر بڑھانے کے لیے آئے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کہ میری عمر گھٹ چکی ہے. وہ عمر بڑھانے کے لیے 7ویں آسمان کو جانا چاہتے ہیں. چوتھے آسمان پر ان کی تقدیر اور ان کی عمر مٹ چکی اور کٹ چکی تھی. چوتھے آسمان پر انتقال ہونے والے نبیوں کی لسٹ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام انعامی سر فہرست آتا ہے. موت جہاں چاہے آ سکتی ہے، نبیوں کو بھی آ گئی، ولیوں کو آ گئی، پیغمبروں کو آ گئی. میں یہ واقعہ عرض کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے وہ نوجوان دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اس جنگل پر جب جا کر پہنچا تو حضرت اسرائیل بھی آ گئے جو
صورت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نظر آئی، نوجوان کو وہی صورت نظر آ گئی، پریشان ہو گیا۔ حضرت اسرائیل نے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا۔ دیکھیے، اچھی اچھی جگہوں پہ موت آ جائے گی، برے جگہوں پر بھی موت آ جاتی ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ مسلمان تو بہت زیادہ یقین رکھتا ہے موت کے متعلق، گھروں کے اندر مر جاتے ہیں لوگ، تسلی دیتے رہتے ہیں بچے کو، بیوی کو، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آج وہ گئے تو صبح کو ہم بھی جائیں گے، صرف تسلی سے کہہ دیتے ہیں، ورنہ کہتے وقت ہمارا دل بھی دھڑکتا رہتا ہے کہیں یہ وقت ہماری بولی قبول نہ ہو جائے۔ ڈر ہوتا ہے، بچے کو تسلی دیتے ہیں، آج تمہارے بابا مرے ہیں تو کل ہمارے بابا بھی مر جائیں گے، تسلی دیتے ہیں، پھر بھی دل کے اندر خوف رہتا ہے۔ بیویوں کو یا عورتوں کو تسلی دیتے ہیں، تب بھی ہم کو خوف۔ بعض لوگ تو اتنے ڈرتے ہیں موت سے، موتا کے گھر کو جاتے ہیں ان کے اندر ہول دھڑکا شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، ان لوگوں کو سب کچھ ہو جاتا ہے، جاتے ہی نہیں موتا کے گھر کو۔ اور بعض لوگ موتا کے احترام میں اتنے اچھے نظر آتے ہیں، موتا کی بڑی تمیز، عزت، تعظیم سب کچھ کر 40 دن تک ٹوپی سر سے نکلتی ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ 40 دن اللہ کے فضل و کرم سے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، بابا کو یاد بھی کرتا ہے، ایصال ثواب بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جیسے ہی چہلم ختم تو بابا کی یاد کے ساتھ موت کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری موت کو یا باپ کی موت کو کوئی تعلق نہیں ہے، باپ کا حق تھا، باپ کی موت آ گئی، ہم کو بھی آنے والی ہے، ہم کہاں چھوٹ جائیں گے۔ ایک لطیفہ اس دوران مجھے یاد آ رہا ہے، اکثر والد محترم فرمایا کرتے ہیں اس لطیفے کو۔ ایک نوجوان کے باپ کا انتقال ہو گیا، نوجوان رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو رونے کی ایکٹنگ بھی آتی ہے، آنکھوں سے ایک آنسو گرتا بھی نہیں، لیکن اتنی بھیانک صورت روتی ہے، محلے والے سوچنا کہ واقعتاً باپ کی بڑی فکر ہے اس بچے کو، اماں کی بڑی فکر ہے اس بچے کو۔ نوجوان رونے پر روتا جا رہا ہے، کوئی کام کرنا نہیں، بابا کی میت چھوڑ کر بازو سے ہٹتا بھی نہیں ہے۔ لوگ آ کر تسلی دے رہے ہیں، محلے کے بڑے لوگ آ کر کہنے لگے کہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، جو بھی پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اب تو ایسے رو رہا ہے کہ بابا کے ساتھ جانے کے لیے گویا کہ تو تیار ہو گیا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، آج وہ مرے ہیں تو کل ہمیں بھی مریں گے، کل ہم مریں گے تو صبح کو تو بھی مرے گا، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ تو اچانک بچہ اٹھ کر کہتا ہے کہ حضرت میرے بابا مرے بول کر میں نہیں رو رہا ہوں، مجھے یہ فکر شروع ہو گئی کہ اسرائیل کو ہمارے گھر کا ایڈریس کیسے معلوم ہو گیا۔ ارے اسرائیل کو ایڈریس تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی کیا ہندوستان کے پوسٹ مین ہے کیا، ایک گھر کا خط دوسرے گھر کو پہنچانے کے لیے؟ اسرائیل برابر آ جاتے ہیں ہر گھر کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر کوچے کے اندر۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں آتا ہے، نامقول نبوی کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایسا خطرناک حشر ہوا، ایسا خطرناک حشر ہوا، انشاءاللہ کبھی ایک کیسٹ اس کے عنوان پر میں بنا دوں آپ حضرات کے سامنے۔ خدا کا دعویٰ کیا، خدا کے رسول کا دعویٰ کیا، عیسیٰ کا دعویٰ کیا، سب کچھ دعویٰ کیا، لیکن ایک مرتبہ اس کو پاخانہ آیا، استنجا کی حاجت کے لیے بیت الخلا چلا گیا، وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ یہ نہیں سوچنا کہ کیا اسرائیل بیت الخلا بھی جاتے ہیں، اسرائیل ہر جگہ چلے جاتے ہیں، کمینوں کو کمینی جگہ پر موت آتی ہے، اچھوں کو اچھی جگہ پر موت آتی ہے، اللہ والوں کو بہترین جگہ پر موت آتی ہے، برے لوگوں کو خطرناک جگہ پر موت آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو ہر وقت یاد کیا کرو، جب تمہارے دلوں کے اندر موت کی یاد آتی رہے گی، کوئی غلط کام تمہارے سے نہیں ہوگا، کوئی غلط فیصلہ تمہارے سے نہیں ہوگا، کوئی غلط کام تم لوگ نہیں کرو گے، قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر کام کرو گے۔ موت معمولی سمجھ گئے ہیں، ہر نبی ہو یا ولی ہو، موت آتی ہے تو بڑی سختی کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 5 سختیاں ہر آدمی سے ہوتی ہے، ہر آدمی پر 5 سختیاں آتی ہے. ایک موت کی سختی، کوئی اس سے بچتا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا تھا مر گیا، چلو اچھی ہے موت. مرنے والے سے پوچھو کبھی خواب میں آ جائے تو ہمارے خواب میں آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ ابا فلاں چیز کی وصیت آپ مجھے کر کے گئے تھے نا، میرا بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. فلاں گھر میرے نام میں لکھ کر مرنا تھا، آپ جا چلے گئے لیکن یہاں پر پورے لڑ کر مر رہے ہیں. کسی کے خواب میں مرے ہوئے آئے تو خیال سے پوچھنا کہ تمہاری موت کی کیفیت کیسی تھی، موت کی حالت کیسی تھی، تکلیف کیسی تھی تم کو موت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ سے بہترین شخص دنیا کے اندر کوئی نہیں. مسلمانوں، ہر آسان اور ہر راحت کی چیز اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے پیدا کیا. حضور کے صدقے میں ہم کو ملے ہیں تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سکرات کا موقع تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں پڑے ہوئے تھے. موت کی اتنی سخت تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی کہ بازو کے کٹورے سے پانی اٹھاتے اپنے چہرے انور پر چھڑک لیتے. اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل کیا اتنی سخت تکلیف میری امتوں کو بھی ہوگی؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ نہیں آقا، جس سے سخت تکلیف تمہارے امتیوں کو ہوگی، میں تو آپ کی روح مسکے میں سے بال نکالنے کے مانند نکال رہا ہوں. حضور جیسی شخصیت کو پسینہ چھوٹ رہا ہے، بے-تاب ہو رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف سے. ارے مالداروں، بڑے بڑے بنگلے پر زندگیاں گزارنے والوں، کار پر پھرنے والوں، اے سی کے بغیر زندگی پریشانی میں گزارنے والوں، یاد کرو ایسی موت کو. آج اے سی میں تم کو سونا آسان ہو جائے گا، نالی میں تم کو سونا آسان ہو جائے گا. موت کی اس سخت اور دردناک تکلیف کو یاد کرو. قدم قدم پر راحت کو یاد کرنے والے مسلمانوں، ایک مرتبہ ایک کونے میں بیٹھ کر موت کی تکلیف کو یاد کرو. دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے آسان نظر آ جائے گی، دنیا کی ہر چیز آسان نظر آ جائے گی. بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. آج ہم سمجھ گئے کہ بخار آئے مر گئے، آسانی سے مر گئے، سر میں درد آیا مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے مر گئے. لیکن مرنے والے سے پوچھو کبھی ایک مرتبہ خواب میں آ جائے تو تمہاری کیفیت کیسی تھی. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو، کسی پرانے آدمی کے قبر کے پاس جا کر پرانے آدمی کو زندہ کیجئے. حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ واہ، کیسا نوجوان ملا ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے، ایک نبی کا امتحان لینا چاہتا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر کے پاس گئے. سانپ نہیں ہے سین الف نون با، بلکہ سین الف میم ہے. سام کی قبر ہی ہوتی ہی نہیں ہے ہمارے زمانے میں. ہاں البتہ طوطے کی، مہینے کی، بلی کی قبر بنتی ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دوسرے شہروں میں. سام کی قبر نہیں ہے، بلکہ میں جو سام کہہ رہا ہوں سین الف میم، نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان کی قبر کے پاس جا کر حضرت عیسیٰ کہنے لگے قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے تو کھڑا ہو جا. حضرت نوح کے بیٹے بالوں کو داڑھی کو جھٹکتے ہوئے کھڑے ہو گئے. حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، معانقہ ہوا، سب کچھ ہوا.
اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر سر کے اور داڑھی کے بالوں پر پڑی. دیکھتے ہیں تو کیا سر کے اور داڑھی کے بال سفید نظر آ رہے ہیں، حالانکہ سر کے اور داڑھی کے بال حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سفید نہیں ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سفید ہونے لگے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا، اے سام، تمہارے زمانے میں کسی کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے؟ تو سام کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، موت کی جو آواز آئی تھی، موت کی جو سختی ہوئی تھی، اس سختی کو میں برداشت کر نہیں سکا، اس لیے میرے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. مسلمانوں، ایک پیغمبر کے بیٹے کو موت کی سختی کا احساس ہو رہا ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام ثانی ابو البشر ہے، دوسرے باپ کہلاتے ہیں. ایسے نوح کے بیٹے موت کی سختی کو برداشت نہیں کیے. پھر حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں کہ اے سام بتاؤ، تم مر کر کتنے دن ہو گئے؟ حضرت سام کہتے ہیں کہ میرے انتقال ہو کر 4,500 سال تقریباً گزر گئے، لیکن اس کے باوجود اے عیسیٰ، میرے زبان پر آج بھی موت کا مزہ ہے اور میرے دل کے اندر آج بھی موت کا خوف ہے. مسلمانوں، گلی کوچوں میں پھرنے والوں، دکانوں میں اطمینان کے ساتھ بیپار کرنے والوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں اور طرح طرح کے گناہ کرنے والوں، تم بھی سوچو کہ ہماری موت کا عالم کیا ہوگا، ہماری موت کا انجام کیا ہوگا، ہماری زندگی کا اختتام کیسے ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، موت کو ہمیشہ یاد کرو. جب تم موت کو یاد کرو گے تم کو نماز یاد آئے گی، جب تم موت کو یاد کرو گے تم کو اللہ کے رسول کی سنت یاد آئے گی، جب تم موت کو یاد کرو گے تم کو تمہارے غلط کام یاد آئیں گے، فوراً تم غلط کاموں سے توبہ کر لو گے. جس لمحہ تم اللہ کے دیے ہوئے موت سے غفلت برستے ہو، اسی لمحہ تم کو دوسرے غیر غلط کام یاد آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، صبح ہو جائے تو شام کی انتظار مت کر، جب شام ہو جائے تو صبح کی انتظار مت کر، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، موت تم کو آ کر کہتی نہیں ہے، موت کا کوئی ٹیلی فون نہیں آتا، موت کا کوئی تار نہیں آتا، آ گئی تو آ گئی ہے. اس لیے جس وقت آتی ہے وہ وقت تمہارا اچھا ہونا چاہیے. ہمیشہ اچھے کاموں میں لگ جاؤ، نماز ہمیشہ پڑھتے رہو گے، نماز میں موت آئے گی انشاءاللہ. اگر صحیح تجارت کرتے رہو گے، صحیح تجارت میں تم کو موت آئے گی. اگر سنیما گھر کو جاؤ گے، وہاں پر اگر موت آ جائے تو کیا حشر ہوگا. ٹی وی دیکھتے رہو گے، وہاں پر اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا. جھوٹ بیپار بول کر بیپار کرتے رہو گے، اگر وہاں پر موت آ جائے تو کیا ہوگا. داڑھی مڈانے کے لیے حجام کے دکان میں چلے گئے، وہاں پر اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا. مسلمان کا عقیدہ پکا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر پکا ایمان ہوتا ہے. اب اللہ کا کلام فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر آدمی کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ تم لوگوں کو مہلت نہیں دے گی. اگر تم سنیما گھر میں ہو یا ٹی وی دیکھتے رہو، اسرائیل تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے، تم ریکویسٹ تک کر نہیں سکتے کہ اسرائیل ٹھہر جاؤ، میں ٹی وی آف کر کر اللہ کا نام لے لوں گی. اسرائیل تم ٹھہر جاؤ، میں حجام کی دکان سے باہر نکل جاؤں گا. اسرائیل تم ٹھہر جاؤ، میں توبہ کر لوں گا. یہ مہلت تک تم کو نہیں ملے گی. یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے. اس لیے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، موت بڑی اچھی بھی چیز ہے. ساری دنیا موت کو غلط کہتے ہیں، حالانکہ موت مسلمان کے لیے غلط نہیں ہے. موت تو مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے، موت تو اللہ سے ملانے والی ایک چیز ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے اللہ، دنیا کے اندر پورے کے پورے لوگ زندہ ہوتے، کسی کو موت نہیں آتی تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے جواب دیا، موسیٰ تم انسانی عقل سے سوچتے ہو،
میں جانتا ہوں موت کے اندر تمہارا کیا فائدہ ہے، ساری دنیا کے مومنین کا کیا فائدہ ہے، اللہ والوں کا کیا فائدہ ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا وہ فائدہ کیا ہے پروردگار؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اگر میں موت نہیں بناتا، تمام کے تمام لوگوں کو زندہ رکھ دیتا، تو مرنے کے بعد میری دیدار کون کرتا؟ دنیائی نگاہوں سے خدا کو دیدار نہیں کر سکتے، اللہ کو دیکھنا ہو تو موت کو پسند کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کی خواہش میں کوئی خودکشی جا کر لے، موت کی خواہش میں کوئی زہر پی کر مر جائے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن موت کو یاد کرنا، خدا سے ملنے کے لیے یاد کرنا، خدا سے ملاقات کی جستجو کے لیے یاد کرنا، خدا کی ملاقات کی خواہش کے لیے یاد کرنا، یہ جائز نہیں بلکہ واجب کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھو، کیونکہ جب چاہے تب آ سکتی ہے، جہاں چاہے وہاں آ سکتی ہے، جس عمر میں چاہے اس عمر میں آ سکتی ہے۔ نوجوان اکثر یہ سوچ کر کرتے ہیں ارے ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی، موت کو کیوں یاد کریں گے، ابھی تو ہم کو بڑھاپا نہیں آیا، موت کو کیوں یاد کریں گے، ابھی تو ہمارے بچے بے پار سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئے، ہم کیوں موت کو یاد کریں گے۔ ایسی غفلت میں مت رہو مسلمانوں، ہمیشہ وہ جہاں چاہے جس وقت چاہے آ جائے گی۔ لمبی عمر ہم کو نظر آتی ہے، حالانکہ غور کر دیکھو، ہماری اذان ختم ہوئی، ہماری اقامت ختم ہو گئی، صرف اب باقی ہے تو ہماری نماز باقی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، بچہ پیدا ہوا، اذان بھی ہوئی، اقامت ہوئی، وہی بچہ جب مر جاتا ہے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ کیسی ایسی نماز کہ جس کے اندر اذان نہیں، اقامت نہیں؟ تو لوگ جواب دیتے ہیں اے بے وقوف، جب وہ آدمی پیدا ہوا تھا تو اسی وقت اس کی اذان ہو گئی، اسی وقت اس کی اقامت ہو گئی، صرف نماز باقی تھی۔ اس لیے ہم نے اب جو نماز پڑھاتے ہیں اس میں نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت دی جائے گی، ڈائریکٹ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، ایسی موت پر یقین رکھنے والا مسلمان کتنے گناہوں میں آ گیا ہے، کتنے غیر غلط کام کر رہا ہے۔ اگر کسی کو موت پر یقین ہے، موت کے بارے میں ایمان ہے، تو مسلمانوں اسی آن جب یہ کیسٹ آپ حضرات سن لیں گے تو اسی آن اپنے گھروں سے ٹی وی نکال دیں گے۔ جب یہ کیسٹ آپ لوگ سن لیں گے اسی آن عورتیں، میری ماں اور بہنیں بے حیائی کو چھوڑ دیں گی، اور جس وقت یہ کیسٹ کو سن لیں گے اسی وقت غیر غلط طریقے سے تجارت کرنے والے مسلمان غیر غلط کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ جس وقت یہ کیسٹ سن لیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، موت کے بارے میں یقین آ جائے گا۔ اسی وقت سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلمان داڑھی چھوڑ لے گا۔ ارے داڑھی کے ساتھ موت آنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم نے بہت سے موتاؤں کو دیکھا، بہت سے میتوں کو دیکھا، بہت سے جنازوں کو دیکھا، جسم بڑا بڑا ہے، جنازہ وزن ہے، لیکن 2 گرام کی داڑھی اس کے چہرے کے اندر نہیں ہے۔ آپ جا کر جو داڑھی منڈاتے ہیں مسلمانوں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ داڑھی منڈا کر اگر کسی کو موت آ جائے، خدا کو اور خدا کے رسول کو کیا صورت دکھلاؤ گے، چہرہ کیا دکھلاؤ گے؟ اس لیے داڑھی چھوڑ دو، کیونکہ داڑھی کے ساتھ جو موت آتی ہے چہرہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، رونق آ جاتی ہے، حسن آ جاتا ہے، وہی موت تو بڑی پیاری نظر آتی ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ دے، اچھی موت ہم کو دے، اچانک موت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہارٹ اٹیک کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، راستوں کی غلط طریقے سے حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی ایسی دعا کی ہے کہ اچانک موت سے حفاظت آ جائے۔ کیوں کہ جب اچانک موت آتی ہے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کا بھی موقع میسر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے مرتے وقت ہم تمام کو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔